اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سبل تزکیہ کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اتباع سنہ کی جو 5 ڈیز کی سیریز ہے اس کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج سیکنڈ ڈے ہے۔ کل آپ نے سنت کی اہمیت اور فضیلت اور جنرل انٹروڈکشن دیکھا۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت کیوں ہے اور کیسے کیسے ہے، اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ چلیں سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، اتباع سنت میں آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت کیوں ہے، لاجیکلی بھی اور جنرلی بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کے ساتھ سنت کی اہمیت کو بالکل جو ہے نا بہت سی غور و طلب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں قرآن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن when it comes to حدیث یا سنت تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، بس قرآن ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہیں، اور سنت کے بغیر صرف قرآن پاک سے تمام جو آپ شرعی مسائل ہیں ان کو معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سنت میں جو بتائے گئے احکامات ہیں قرآن مجید کے احکامات کی طرح وہ بھی واجب الاتباع ہیں، یعنی کہ یو نیڈ ٹو فالو دیم، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے یہ بات illogical ہے کہ سنت کے بغیر آپ کہیں کہ جی قرآن سمجھ لیا جائے، یا قرآن کے جو معنی مفہوم اور احکامات ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے سنت کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں بے انتہا احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف احادیث بلکہ ہم قرآن سے ہی پہلے یہ سمجھیں گے کہ کیوں یہ امپورٹنٹ ہے کہ سنت کو اہمیت دی جائے، اور اس کے لیے مختلف میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج شیئر کروں گی کہ کیسے کیسے دلائل کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گی کہ کیسے ہم قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سنت کو اہمیت دیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے جتنا بھی ابھی تک ایز اے مسلم دیکھا کہ قرآن کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے، اور سنت کو بھی اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یاد رکھیں کہ جو ہماری شریعت ہے نا، شریعت نے دین کے معاملے میں بھی ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ جی کھانا کھاؤ، اس کے بغیر ہم نہیں، وی کی ناٹ سروائیو، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے، ظاہر ہے کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم فوت ہو جائیں گے نا۔ لیکن آپ دیکھیں دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کھاؤ، کھانا کھاؤ، آف کورس کھاؤ، لیکن مائنڈ اٹ، ذہن میں یہ رکھو کہ وہ حلال ہو، ٹھیک ہے، طیب ہو، پاک ہو، حرام نہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں لباس کے بارے میں بھی مسلمان جو ہے وہ آزاد ہے کہ جو پہننا ہے جو پہنے، لیکن وہ جو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو وہ فالو کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ جسم ڈھانپ لینا از ناٹ ایوری تھنگ، لیکن پراپرلی جسم ڈھانپنا جو کہ شریعت کے تقاضے کو پورا کرتا ہو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور قرآن اور حدیث ہمیں یہ گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ زندگی کو کیسے خوبصورت بنانا ہے۔ کہ قرآن میں مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس اٹ سیلف اور ان کے احکامات کی امپورٹنس، اور اگر نہیں تم ان کی بات مانو گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے نا وعید بھی ہے، جس سے اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو اپنانا بہت ضروری ہے، سنت کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مختلف جگہ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں سورۃ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اطاعت کرو، اور ولا تولوا عنہ، اور اس کا کہنا ماننے سے جو ہے نا وہ منہ مت موڑو، یعنی کہ آپ نے منہ نہیں پھیرنا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے تو کہتے نا بس میری بات مانو اینڈ ڈونٹ لسن ٹو پروفٹ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی بات، ان کے احکامات، اس کو کئی جگہ قرآن میں مینشن کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے،
اور جو سنت اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سنت ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کئی مثالوں سے جب میں آپ کو بات حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ واقعی ہم انکمپلیٹ ہیں اگر ہم ڈیٹیل میں قرآن کو نہیں سمجھتے اور سنت کو فالو نہیں کرتے، تو پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ قرآن کے بارے میں نامکمل رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 میں نے آپ کے پاس ساتھ ہم نے پڑھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور کہنا ماننے سے منہ مت موڑو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور تم سنتے جانتے ہو، مطلب یو نو دیٹ، آپ کو سمجھ ہے، سنتے ہو تم، یہ بات پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے اور اس سے منہ موڑتے ہو، اللہ نبی کی بات نہیں مانتے، اس کو حکم عدولی کرتے ہو، جو وہ کہتے ہیں لے لو تم نہیں لیتے ہو، جو کہتے ہیں چھوڑ دو تم نہیں چھوڑتے، اٹ مینس کہ تم پھر جو ہے نا کوئی اپنے لیے خرابی پیدا کر رہے ہو۔ تو یاد رکھیں اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا جو ہے نا ڈفرنس ہے۔ اطاعت یعنی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا کہ یہ ڈوز ہیں اس کو فالو کرو، تو ہمیں فالو کرنا ہے، اور جن سے وہ منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اطاعت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو اتباع ہے نا، وہ سمجھے کہ اطاعت تو ہم نے کرنی ہے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم نے ماننا ہے، اور جس سے انہوں نے منع کیا اس سے منع تو ہونا ہے۔ لیکن اتباع اس سے ایک تھوڑا سا ہائی ڈگری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ امور ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ بھئی لیفٹ سائڈ پہ نہیں سونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے، اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ سونے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بستر جھاڑ کے سونا، اسی طرح آپ دیکھیں مسواک کے فائدے، اسی طرح دیکھیں اب جو ہے سائنس ثابت کر رہی ہے مختلف چیزیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں ایکسپلین کیا، اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی، وہ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت چیز نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے تھے، جیسے سورۃ النجم میں آتا ہے کہ وہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجی ہوتی تھی، اب جو ان کو الہام تھا وہی وہ آگے اسپریڈ کرتے تھے، وہ آگے ہی بیان کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم نے اطاعت اور اتباع یعنی کہ فالو کرنا ہے، جن کو منع کیا اس سے منع ہو جانا ہے، اور سنتوں کو اپنانا ہے۔ ان کے کن امور پہ وہ خاموش ہو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز پر ان کو غصہ آ جاتا تھا، کن چیزوں پہ ان کا چہرہ تبسم فرماتے تھے، ان کے معمولات کیا تھے، جو ہمیں اپنانے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اتباع کیا ہے، کہ ہم کہتے ہیں نا بڑا جی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ کہ ہم اس کی اتباع کریں، انہوں نے جو ہمیں فرمایا وہ مان جائیں کہ یہ کر لو، اور جو جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جب ہم سنتوں کو اپنانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ایکسپلینیشن جو ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی، جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ وہ ان کا جس طرح حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، یعنی کہ قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رول ماڈلنگ، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ ہوتی ہمارے پورے دین میں، جسٹ فار ایگزامپل آپ ایک تھوڑی دیر امیجن کریں، تو آپ دیکھیں ہم بڑے ہی جو ہے نا بہراروی کا شکار ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اچھا پھر وہ سنتے پڑھنی ہے، پھر فرض پڑھنی ہے، اچھا پھر کس طرح سلام کرنا ہے، پھر جی وطر کیسے پڑھنے ہیں، اچھا جی پھر روزے کے بارے میں جیسے ہم انشاءاللہ آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ قرآن میں جو ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت میں ملتا ہے نا کہ کون کون مسافر ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا، بیمار ہے، لیکن آپ دیکھیں بیمار میں حائضہ کو جو منع ہے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کی جو سمجھنے کی اور مزید انٹرپریٹیشن ایکسپلینیشن ہے، وہ اس کے لیے سنت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم سب خواتین ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں ہمیں پیریڈز آ جاتے ہیں تو ہم نے روزہ نہیں رکھنا، لیکن بعد میں اس چیز کو پورا کرنا ہے۔ اب اس میں بھی بہت لاجکس اور جو ہے نا میڈیکلی بتایا جاتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں، لیکن آپ دیکھیں پورے سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے، اور نمازوں کی ہم نے قضا نہیں کرنی ہوتی کہ 5-7 دن جتنے بھی ہمارے چھٹتے ہیں نمازیں، ان دنوں میں ہم نمازیں نہیں پڑھتے، حائضہ کی جب کیفیت ہوتی ہے ہمارے اوپر پیریڈز کی حالت میں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایکسپلینیشن ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا، اس کو اہمیت دینا اور اپنی زندگی میں لے کے آنا، اس سے ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور ہم جی کہتے ہیں نہیں
بھائی میں نے یہ پڑھا ہے، اور مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، اسپیشلی یہ ٹین ایج جو ارلی 13 14 اور پیریڈز کی سٹیج ہوتی تھی، تو ہمیں بتایا جاتا تھا نانیاں، دادیاں، والدین، والدہ کہ نہیں وہ برش کر کے بھی جو ہے نا وہ اس کو دھونا ہے، اور بیڈ شیٹ بھی چینج کرو، اور اپنے انڈر گارمنٹ یہ سب کچھ چینج کرو، اب آپ پاک ہو گئے، اب یہ پاک نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں الحمدللہ جب شعور آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے نہیں، اگر کوئی اسپاٹ نہیں لگا تو وہ کپڑا پاک ہے آپ کا، اس میں کوئی نجاست نہیں ہے۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں آسانی کس طرح آئی؟ علم کی وجہ سے۔ اور وہ پہلے جہالت کا دور تھا کہ اب سوچے بیڈ شیٹیں دھل رہی ہیں، کپڑے دھل رہے ہیں، وہ برش جو ہے دھل رہا ہے جو کنگھی کی ہے اس حالت میں، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، عورتوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ دیکھیں قرآن کی ایکسپلینیشن میں جب آپ سنت کو فالو کرتے ہیں، سنت احادیث کو پڑھتے ہیں، نبی وسلم کی جو ریئل لائف ایگزامپلس ہیں اس کو دیکھتے ہیں، ان کے فرمان کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے زندگی کتنی آسان ہے، ہمارا دین بہت لاجیکل اور ایزی ہے، اور ہماری لائف سٹائل جتنے بھی ہیں اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ اور اکوموڈیٹ کرتا ہے، بجائے کہ ہم کہ اچھا نہیں اب یہ کر۔ تو میں ابھی سوچتی ہوں کہ جو ہم کتنی جہالت میں ہوتے تھے کہ ہمیں جب بتائی جاتی تھی نانیاں دادیاں ہماری اتنے سال پہلے کی باتیں ہیں، اور اب کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا شکر ہے وہ جہالت سے ہم روشنی کی طرف آئے۔ تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا، حدیث نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آج ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اطاعت اور اتباع کا تھوڑا سا مزید ایکسپلین کروں، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ پتہ چلے کہ قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کو فالو کرنا، ان کی بات کو اہمیت دینا، اس کے بارے میں بتایا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ کئی لوگ آج اسپیشلی جو ٹین ایج ہے، جو کچھ نئے جو ہے نا لوگ جو کہ بالکل قرآن کو تو اہمیت دیتے ہیں الحمدللہ آف کورس، لیکن جب وین اٹ کمس ٹو حدیث یا سنتیں اپنانے تو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اس میں کوئی وہ ضعیف حدیث ہوگی، نہیں 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 نہیں، اس میں کوئی وہ ہوگا، نہیں نہیں نہیں۔ بھائی قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورۃ الحجر میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور وہ خود حفاظت فرمانے والے ہیں، تو بس ہم جی چونکہ حدیث کا تو کوئی ایسا ذمہ نہیں لیا اور نہ ہی قرآن میں مینشن ہے، تو وائی شوڈ وی بودر، اور ہمیں کیا ضرورت پڑی سنتوں کو اتنا فالو کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کو اگر آپ نے واقعی آخری کتاب سمجھا ہے، اور اس کو الحمدللہ ہم مانتے بھی ہیں، تو اسی میں ہی ایکسپلینیشنز ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور اس کی نافرمانی، جیسے میں نے ابھی آپ کو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 بتائی، اس طرح سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُول، اور رسول کی فرما برداری کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جسے آپ دیکھیں ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی ہماری بہت آسان ہو جاتی ہے جب قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور ان کو اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، جو میں نے آپ کو مثال دی پیریڈز وغیرہ کی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہم پر رحم کیا جاتا ہے کہ ہم سنت کو فالو کرتی ہیں، اور قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں یہ فرما دیا کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی فرما برداری کرو، جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ رسول کی بات مانو، جو وہ دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کرو اس سے منع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، کتنی ایکسپلینیشن جو ہیں اگر قرآن میں ہوتی تو آپ سوچیں کہ کتنی ہمارے پاس والیومز کے والیوم جمع ہو جاتے، اور ہم کہتے ہیں اتنی پوری الماری بھری ہوئی ہے اس میں صرف قرآن ہی ہے، اور ہم قرآن کو کیا پڑھیں؟ اب دیکھیں چھوٹا سی قرآن ہم کہیں بھی اٹھا کے لیتے ہیں، تو اب دیکھیں کئی چیزوں کی ایکسپلینیشن قرآن جو ہے وہ حدیث سے ثابت کر رہا ہے، اور اس سے ہماری زندگیاں بھی آسان ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ جتنا ہماری زندگیوں میں یہ حدیث پڑھ کے آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ہم میں سے کوئی ہے جس پر جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم پر رحم نہ کیا جائے؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں، ان کی بات کو ماننا شروع کر دیں۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں بھی آتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی اطاعت کرے، فقط اطاع اللہ، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یعنی کہ اس سے پتہ سمجھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اسی کو بیان کرتے ہیں، آکے وہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے جو منہ پھیر لے تو ہم نے کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا اپنا معاملہ ہے، پھر وہ خود اپنے لیے رسپانسبل ہے۔ تو اصل میں عقل مندی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اصل میں کیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، تو وہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کی بات مان لو۔
تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ روگردانی نہیں کرنی. بھئی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اس کی قرآن کی ایکسپلینیشن میں یہ بات سمجھ آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ تم چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے، تو کیا کرو، سنتوں کو اپنانا شروع کر دو. اور چونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنتیں ضروری ہیں، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا وہ میں ادھر گئی تھی ایک جگہ، ادھر عورتوں کی کلاس ہو رہی تھی، اس میں ایک عورت نے بتایا تھا، مجھے ٹھیک لگی تھی بات اور میں نے تو وہ اپنانی شروع کر دی ہے. نہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے، کوئی اوتھینٹک حدیث ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے، بس ایک سنی سنائی بات کو ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیا کریں قرآن حدیث کی روشنی میں وہ بات کتنی اوتھینٹک ہے. اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس کی اطاعت کی جائے. اور اس میں دیکھیں مقصد ہی ختم ہو گیا نا. رسول جو بھیجے گئے، پیغمبر جتنے بھی میسنجر تھے جو بھیجے گئے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کی اطاعت ہی نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ آپ اللہ کی بات نہیں مان رہے. تو نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو مگر کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، کہ وہ اللہ کا حکم ہی لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضیاں نہیں ہوتی تھیں، وہ اللہ کے حکم سے ہی پیغام کو آگے فردر کنوے کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیع اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب دیکھیں فائدہ کس کا ہے، رحمتیں کس پہ نازل ہوں گی. اور ہمارا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے. تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اس پر رحم کیا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں سملر آیات، چونکہ یہ کافی ملتی جلتی ہے، بہت سی آیات ہیں، لیکن میں آپ سے تھوڑی سی مزید شیئر کر کے پھر آپ سے ایگزامپلس شیئر کروں گی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت کیوں ہے، تاکہ آپ کا شرح صدر بھی ہو. آپ جب اس کو اپیلنگ ہوگا آپ اس کو لیں گے اور پھر آپ سنتوں کو فالو کرنا شروع کریں گے. کہ قرآن کو مزید ایکسپلینیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی بیان کی کرنے کی بھی ذمہ داری اللہ پر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہوگا اور سنتیں اپنانے سے زندگیوں میں برکتیں بھی ہوں گی اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اختیار والے یعنی کہ اولو الامر، یعنی کہ جو آپ کی اتھارٹیز ہیں، جو آپ کے سربراہ ہیں، جن کی بات آپ نے اتھارٹی کی بات ماننی ہے، اولو الامر ہے، تو ان کی بات مانو. پھر اگر اختلاف کرو کسی چیز میں تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر ہو تم ایمان رکھتے. یعنی کہ پھر کوئی آپ کو کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر واپس پلٹنا ریسورسز کی طرف ہے کہ قرآن حدیث میں اس کا کیا جو ہے نا ہمیں ملتی ہے دلیل. تو پھر یہ نہیں کہ اپنی مرضی کرنا یا اچھا چلو اولو الامر کچھ اور کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لو. نہیں، پھر بھی کوئی بات ہو تو آپ نے واپس اللہ اور رسول کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. اللہ پر اگر کسی بھی چیز میں تم اسے لٹاؤ اللہ رسول کی طرف، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. جس سے بات اور کلیئر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت ہماری زندگی میں، اور بیسیکلی یہ کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنائیں. اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں کہ تمام آپس کے اختلاف میں کسی طرح کی نہ پائیں. ان سے اپنے دل میں تنگی، جو فیصلہ آپ ان پر کر دیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. تو جو اختلاف ہے اس میں پھر انسان تنگی محسوس نہ کرے، لیکن رجوع کرنے کے لیے فرما برداری کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اپنی کوئی مرضی نہیں کرنی. پھر رجوع جو ہے قرآن اور حدیث کی طرف ہی کرنا ہے. اس طرح سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. یہ بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کی، سورۃ محمد آیت نمبر 33 کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. جس سے ایک اور پوائنٹ سامنے آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اس کی زندگی آسان ہوتی ہے، اس سے ہم پر رحمت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا. کیونکہ دیکھیں جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو،
اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ اعمال ضائع بھی ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے ایسے اعمال کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو، یا بالکل اگینسٹ جا رہے ہو شریعت کے. تو ہم نے اپنی بات نہیں ماننی کہ میرا دل یہ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے، میں نے سنا تھا، اور آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں کوئی حرج ہے. اور بھئی اس میں کیا برائی ہوگی، کہنے میں کیا حرج ہے، کرنے میں کیا حرج ہے، بہت حرج ہے. دیکھیں جب یہ چیز آ گئی کہ تم اپنے اعمال غارت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال غارت نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے منو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچایا، اس کو مان لو. جیسے کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہی ہوتی تھی جس کو وہ آگے بیان کرتے تھے. اس طرح سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. یعنی کہ جو وہ دیں، یعنی کہ جو کہ احکامات دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تو اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے تقویٰ، کہ تقویٰ والا شخص جو ہے نا وہ سنت کو ویسے لے گا، اس کے دل میں اہمیت ہوگی، اور قرآن سمجھنے کے لیے اس سنت کی جب امپورٹنس اس کے دل میں آئے گی تو یہ چیز اس کو فائدہ دے گی. اس طرح سورۃ نور کی آیت نمبر 52 میں بھی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور خوف الہی رکھے، خوف خدا رکھے، اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کامیابی ہی کامیابی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں. لیکن پھر وہی بات کہ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، جب اس کے اندر خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو تو مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے. مجھے اپنی مرضی اور اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی خواہشات کو فالو نہیں کرنا، اپنا جو نفس کو الہ نہیں بنانا. میں نے نبی اور اس کی رسول اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دینی ہے. اس طرح نور میں اور بہت سی جو آیات ہیں اس میں ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ آیت نمبر 51 ہے سورۃ نور کی کہ اے ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وقالوا سمعنا واطعنا، یہ ہمارا کرائٹیریا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی، اس میں کیا لاجک ہے، میں نہیں ابھی کر رہی اور مجھے کیوں ہے، یہ تو پہلے کی کہانی ہے، اس ٹائم تو یہ ہوتا تھا، اس ٹائم. جیسے آپ دیکھیں کہ قصر کے بارے میں، نماز قصر کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہیں، اور اس میں جو آتا ہے، اور پھر جب صحابہ کو بڑا ہوا کہ وہ تو جنگ کی حالت میں تھا کہ چھوٹی کر دی ہے نماز، لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمہیں تحفہ ہے تو اسے لے لو. تو آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم اب اس قصر کو فالو کرتے، ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. اگر صرف جنگ کی حالت میں ہی قصر ہوتی، اور آپ دیکھیں کتنے ابھی بھی سفر کرنے ہوتے ہیں، اور کتنی مشکل ہوتی ہے کہ انسان کو پوری نماز پڑھنے کے بجائے اللہ نے کہا ہے کہ 4 فرض یا 2 فرض پڑھ لو. تو آپ دیکھیں کتنی شارٹ کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے، سنتے نہیں پڑھنی سوائے فجر کے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت اپنانا، اور اس کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو آسان کرنا، اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رحمتیں آئیں، ہم عذاب سے بچ جائیں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال غارت نہ ہوں. یہ فائدے ہیں، اور یہ ہمیں آہستہ آہستہ مثالوں سے سمجھ آتے ہیں، جس طرح ہم زندگیوں میں سنت کو اہمیت دیتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، ان کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن کی سمجھ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ سنت کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں نہ پڑھیں، احادیث کا ان ڈیپتھ مطالعہ نہ کریں. اس طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 71 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اس نے حاصل کر لی فوزن عظیمہ، یعنی کہ بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی. تو دیکھیں نا، کامیابی دنیا میں بھی آپ کو رحمتیں اور فائدے ہیں، زندگی آسان ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہے. اس طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اور جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیں موٹیویشن بھی کتنی ہے نا. ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہا گیا بس اللہ کی بات مانو گے تو جنت میں جاؤ گے اینڈ دیٹس اٹ. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کی بات کی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو اپنانا جو آسان ہو جاتا ہے، اس پر فوکس کیا گیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اس سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگو گے
تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو ساری بات ہے کہ اچھی نیت سے انسان کوئی کام کرے اور اس میں اہمیت دے سنتوں کو، کیونکہ ایکسپلینیشن کے لیے ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنتوں کو اپنانا اور اس کو سمجھنا اور اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ اس سورۃ آل عمران میں بھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ کہہ دیجئے اگر ہو تم اللہ سے محبت کرتے تو میری پیروی کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ دیکھیں ایک اور فائدہ ہمیں فائدہ ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی بات مان لو، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ ہو۔ اس طرح اور بھی بہت سی جو ہے نا حدیث اور جو قرآن کی آیات ہیں، اس سے ہمیں مزید سنت کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امپورٹنٹ قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنتوں کو بھی عمل میں لایا جائے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ تمام شرعی جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا امپاسبل ہے جب تک کہ ہم سنتوں کو نہیں سمجھتے۔ اسی طرح قرآن کی طرح سنت میں بھی بیان کیے گئے جو احکامات ہیں وہ واجب الاتباع ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا یہ کر لو، اس ٹائم کر لو، یہ کھانا ہے، یہ زکوٰۃ میں کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، کیوں دینا ہے، کیا چیزیں جو ایکسپلین کی، سارے امور کے متعلق بتایا گیا، اس کو سمجھ لو۔ تو آپ دیکھیں اس کا ماننا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے جیسے قرآن کو ماننا امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مختلف احادیث کو اور جب سنتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اس سے رحمتیں اور برکتیں بھی آتی ہیں۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس دنیا میں بھی فزیکلی بھی ہمیں فائدے ہوتے ہیں سنتیں اپنانے کے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا۔ تو یہ ضرور اپنا فرق جو ہے نا ذہن میں رکھا کرے کہ یہ اپنی زندگی میں نے اپنی بات کو اہمیت نہیں دینی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دینی ہے۔ اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس سے بات بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہے، اور آپ اس کو سمجھیں گے تھوڑا سا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے۔ سنن ابی ابو داؤد کی 4604 جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس سے آپ کو بات بہت زیادہ کلیئر ہوگی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کیوں ضروری ہے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو بے شک میں دیا گیا ہوں کتاب بھی اور اس جیسا بھی اس کے ساتھ، یعنی کہ کتاب یعنی کہ قرآن، اور دوسرا جو مثلہ معہو یعنی کہ جو اس کے ساتھ اس سے ملتی جلتی حدیث کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ حکمت بھی اس کو کہتے ہیں حدیث کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے ساتھ ساتھ جو احکامات بھی تھے وہ اللہ کی طرف سے جو حدیث کی فارم میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے تھے، بس اللہ کی طرف سے جو احکامات ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو بے شک میں دیا گیا ہوں کتاب بھی اور اس جیسا بھی اس کے ساتھ، قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی ٹیک لگائے ہوئے تکیے پر وہ کہے گا اس قرآن کو لازم پکڑو اور جو کچھ تم اس میں پاؤ حلال، بس اسی کو حلال سمجھو، اور جو ان میں سے حرام پاؤ بس اسی کو حرام سمجھو۔ سنو خبردار، حلال نہیں تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت، اور نہ کسی نوکیلے دانت والے درندے کا، اور نہ تمہارے لیے کسی زمین کے پڑی ہوئی چیز حلال ہے، سوائے اس کے کہ دستبردار ہو جائے اس کا مالک اس سے، اور اگر کوئی کسی قوم میں قیام کرے تو ان پر اس کی ضیافت لازم ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اس کی ضیافت نہ کرے تو اسے حق ہے کہ بقدر اس کے لے وہ ان سے مہمانی کے۔ اچھا جی یہ جو حدیث ہے اور اس میں جو اب سٹارٹ ہے کہ جو ایک تکیہ لگائے ہوئے ایک شخص آسودہ آدمی لگائے ہوئے تکیے پر، اس سے جو حدیث کی جو اہمیت اور جو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کون شخص ہوگا؟ یہ وہ شخص ہے جو بڑا سہل پسند، چیزوں کو بڑا کیجول لیتا ہے، اور اس نے جی بڑا کیجول انداز میں یہ بات کی ہے کہ سیریس نہیں ہے، اور علم اور اس کی اہمیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا جی قرآن میں جو باتیں ہیں نا بس اس کو لے لو، اس کے جو حلال حرام ہے بس اسی کو فالو کرو، اور بس دیٹس اٹ۔
اور جو اس کے علاوہ ہے نا اس کو جو ہے نا وہ تم مت فالو کرو. جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کریں گے. اور یہ ٹائم جو ہے نا کافی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن ٹھیک ہے بس صحیح ہے, بس حدیث نو 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 نو, اس سے کوئی نہیں, یہ اس کے بارے میں تو کوئی ذمہ نہیں لیا اور اس کے بارے میں تو نہیں ہے یہ وہ. لیکن آپ دیکھیں کہ جو حدیث کا باقیہ حصہ ہے اس سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ پھر جو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ایکسپلینیشن ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے وہ کیسے پتہ چلے گا. زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی شو کیے ہیں, جو قرآن کی ایکسپلینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ہمیں شو کی ہے, وہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گی. تو اس کے لیے پھر سنتوں کو اپنانا اور سنت کو اہمیت دینا, اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آنا وہ ضروری ہے. انسان ایسے نہیں کہہ سکتا کہ بس ٹھیک ہے قرآن, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جہالت ہے کہ ہم قرآن کو اہمیت دیں اور سنتوں کو نہ اپنائیں, حدیث کو نہ پڑھیں ان ڈیپتھ ان کی امپورٹنس, کہ اچھا جو فوائد الحدیث ہم لیتے ہیں کہ اچھا حدیث سے یہ بھی مراد ہے یہ. آپ دیکھیں زندگی آسان ہو جاتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ جو ہے نا فرائض جو ہیں وہ اس کے وضو کے قرآن میں مینشن ہے سورۃ المائدہ میں کہ 4 فرائض ہیں. اور آپ دیکھیں کہ حدیث میں جو سنت کے مطابق ہے کہ چلو 3 دفعہ کرو, لیکن آپ دیکھیں کہ جو عام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی اور بتایا کہ کس طرح 4 فرائض پورے کر لو تمہارا وضو ہو جائے گا, تم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. کبھی پانی نہیں ہوگا یا تھوڑا پانی ہوگا, یا کبھی کوئی اعضاء میں کوئی ایسی پرابلم ہوگی کہ ہم سمجھتے تھے بچپن سے کہ کرلی کرنا ہی ضروری ہے, آپ دیکھیں اس کے بغیر بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے کہ آپ اگر فرائض میں امپورٹنس دیں. اس طرح میں نے آپ کو قصر نماز کا بتایا, اس طرح میں نے آپ کو حائضہ کا بتایا کہ وہ اس کے لیے روزوں کا قرآن میں نہیں بس بیمار اور مسافر کا ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن کو مزید سمجھنے کے لیے سنتوں کو اہمیت دیتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سی اور مثالیں جو بیان کی گئی جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو سمجھنا اور اسپیشلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا پریکٹیکلی, جو بیان کیا یہ کرو یہ نہ کرو, اسے لے لو اتنا نہیں دینا, اور ناگواری کا اظہار کیا کتنی باتوں پر, جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا ہم نے اپنا طرز عمل کیسے کرنا ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ان کی امپورٹنس ہماری زندگیوں میں اگر ہم اس کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھیں. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سنت ہے, اب آپ دیکھیں کہ الٹا سونا یعنی کہ الٹا, ایک تو ہے نا کہ رائٹ سائڈ پہ سونا جو کہ سنت سے ثابت ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ سوئیں گے یا لیفٹ پہ بھی نہیں بالکل الٹا ہو کے سوئیں گے, کمر جو ہے وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اور پیٹ اور چیسٹ جو ہے بالکل بیڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور وہ عادت ہے. ایون کہ آپ سوچیں کہ ان کو سیدھا کرو واپس آ جاتے ہیں. کچھ بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ الٹا ان کو رائٹ سائڈ پہ لٹاتے ہیں واپس. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سنت کو اپنانے کے لیے آپ رائٹ سائڈ پہ لیٹیں اور سوئیں, اور آپ دیکھیں کہ اب میڈیکل سائنس بتا رہی ہے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے کہ جو آپ رائٹ سائڈ پہ لیٹتے ہیں اور ہاتھ اوپر رکھتے ہیں, آپ کا جو ہارٹ ہے اس کی سرکولیشن اچھی ہوتی ہے, آپ کو بلڈ فلو اچھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اور فائدے ہیں. لیکن اگر وہی چیز آپ لیفٹ سائڈ پہ سوتے ہیں تو وہ آپ کے ہارٹ پر زیادہ پریشر اور افیکٹ دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو ہم نے آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا, بتایا بستر جھاڑنا ہے. اس طرح دیکھیں کہ کتنی چیزیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنانا کتنا ضروری ہے, جس کو آج سائنس ثابت کر رہی ہے. لیکن اگر ہم انہی چیزوں کو سائنس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں اب سائنس کہہ رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب سنت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف ہے, ہمیں کیا پتہ, یہ تو بہت پرانی بات ہے, اب سائنس کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے. نہیں, آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ illogical نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کی قرآن میں, اور اس کی مزید ایکسپلینیشن کے لیے سنت میں اس کو ایکسپلین کیا تاکہ تم اس کو فالو کر کے اپنی زندگیوں کو آسان کرو, اور قرآن کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہم نے کی زندگی میں ملتی ہے اس کو اپنانا جو ہے نا مقصود ہو. آپ دیکھیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ زندگی دیتی ہے یعنی کہ سنت پر عمل کرنا,
کیونکہ یہ چیز زندگی کیسے دیتی ہے کہ یہ آپ کے لیے جسمانی طور پر، فزیکلی، فائنینشلی اور بہت سے امور کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اسپریچولی آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں سنتوں کو اپنا کے، آپ کی زندگی میں سکون، اور جس طرح میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی نا کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، تم پر رحم کیا جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہ تم اپنی زندگیوں میں آسانی کے لیے یہ چیزیں لے آؤ، تو آپ سمجھے کہ آپ کو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کیسے اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ جب ہم سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے نا اور کہتے ہیں اچھا سائنس کہہ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ نیت کا بھی بہت فرق آ جاتا ہے۔ اور آج کل کے بچے جو ہے نا وہ میں نے نوٹ کیا کہ لاجک پہ بہت جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو دیٹس اٹ۔ آف کورس ان کو لاجک دیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو بھی لاجک دیں، سنتوں کے علاوہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے حکم دیے قرآن میں ان کو ایکسپلین کریں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بالکل ان لاجیکل نہیں ہے، اس نے لاجک سے ہر چیز ایکسپلین کی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھائی ہے۔ اب سائنس ثابت کرے تو ہمارا جو ایمان بڑھ گیا اور شرح صدر ہو گیا، لیکن اگر انسان یہی نیت کر لے اور سمجھ لے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اور ہم صرف سنتوں کو سمجھ کر اس کی اہمیت اور ثواب کی خاطر یہ کر لیں اور ویسے ہی کریں جیسے کہ انہوں نے ہمیں طریقہ کر کے بتایا ہے، تو اب دیکھیں کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اگر ہم سائنس کی سمجھ کے اور اس کی وجہ سے کرتے سے بچوں کو اپیلنگ ہوتا ہے جب ہم ان کو سائنٹیفک ریزنز دیتے ہیں، اچھا اس کے یہ بھی فائدے ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے موٹیویشنل ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم جو ہیں وہ صرف یہ سوچ لیں کہ ہاں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو فالو کرتے تھے، رائٹ سائڈ پہ سوتے تھے، مسواک کرتے تھے، جوتا جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ پہلے پہنتے تھے، اور اتارتے ہوئے لیفٹ سے، اس طرح باتھ روم جاتے ہوئے رائٹ قدم اندر رکھتے تھے اور نکلتے ہوئے لیفٹ۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانے میں ہمارا کتنا فائدہ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی ایگزامپل ہے جس سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو اپنانے کی وجہ کیوں ضروری ہے، اور کس طرح جو ہے ہمارے بات امپورٹنٹ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانا اور وہ قرآن کی مزید ایکسپلینیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورۃ القیامہ کی اگر آپ پڑھیں اور اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں تو اس میں بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انا علینا بیانہ، کہ اگر آپ آیت نمبر 16 سے 19 کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ پر وحی اتارتے ہیں تو آپ اپنی زبان کی حرکت نہ دیا کیجئے تاکہ جلدی جلدی اس کو لے لیں، اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، جب قرآن پڑھ کر سنا دیں تو پھر پڑھ کر اس کو سنائیں، اور ہمارے پر ہے اس کا بیان کرنا، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ثم انا علینا بیانہ، اچھا اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ثم انا علینا بیانہ، ہم اس کا بیان کرنا بھی، تو یہ جو بیان آیا نا ورڈ، اس کی جو امپلیمنٹیشن سمجھ آتی ہے وہ سنتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نے اس کو ایکسپلین کیسے کیا کہ قرآن کو کیسے پریکٹیکلی لے کے آنا ہے، کہ اس کو بیان کیا کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ قرآن کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہ کیسے ہم اپنی زندگیوں میں اپنا سکتے ہیں، ہم آف کورس اپنا سکتے ہیں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کی اہمیت کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح مثالوں کے ساتھ اس بات کو ایکسپلین کیا گیا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے اس کو اہمیت دیے جائیں، تو ہم نے کوئی حجت بازی نہیں کرنی ہے، اور جو کمی کوتاہی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگنی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سنتیں اپنانے سے ہم کتنا اجر سمیٹ لیتے ہیں، کتنی زیادہ جو ہے نا رحمتیں اور برکتیں، اور کتنے پراپر طریقے سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم قرآن کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اور سنتوں کو اپنا کر ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے کیا تھا، تو یہ ہماری زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، ہمارے پیس آف مائنڈ ہمیں دیتی ہیں، ہماری کام آسان ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ حدیث میں ایسے بھی آیا ہے، ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے اس طرح سے سمجھا اور پڑھا نہیں ہوتا، اس کو امپورٹنس نہیں دی ہوتی۔ ہماری زندگیوں میں نا بہت سی اور چیزوں کا بہت زیادہ ٹائم ہے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر لے پہلے، یہ کر لیں، اچھا بعد میں دیکھیں گے، حدیث کورس کریں گے، حدیث پڑھیں گے، اچھا بس قرآن پڑھ لیا نا بس کافی ہے نا، بس صحیح ہے، حدیث کو میں پڑھ لوں گی، ریڈنگ کر لوں گی، دیکھ لوں گی۔ اب دیکھیں اتنے والیومز ہیں صحیح بخاری کے، اور آپ ان کو پڑھیں سمجھیں اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کی زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اچھا اتنی آسانی ہمارے دین میں، ہمیں تو اتنے 40-50 سال پتہ ہی نہیں چلا
کہ یہ بھی جو ہے نا حدیث کو فالو کرنے سے ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو قرآن ہے وہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سنتوں کو اہمیت دی جائے، ان کو سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی حکم دولی نہیں کرنی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی وعید آتی ہے، اس کے بارے میں بھی عذاب کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لینا ہے، جو نہیں دیا اس سے رک جانا ہے۔ تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اپنائیں، لیکن سنتیں اپنائیں گے کیسے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سنتیں ہیں کون کون سی؟ تو اس کے لیے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا حدیث کی، اور مطالعہ کرنا اوتھینٹک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لانا، پڑھنا، سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا ٹائم عموماً کہاں جاتا ہے، کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں جو ہمارا پورا دن ہے وہ کدھر گزرتا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں کیوں سنت کو اہمیت نہیں دیتے، تو پھر کس چیز کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، اور کب ہم سنتیں اپنانا شروع کریں گے، اور کب اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں گے اور اپنی زندگیوں کو آسان کریں گے۔ تو جتنا جتنا انسان جو ہے اپنی قرآن کو سمجھنے کے لیے سنتوں کو امپورٹنس دے گا، اس کو اپنی زندگیوں میں لائے گا، اس کے لیے ایک چیز ضرور آپ سب بہنوں سے میں کہنا چاہوں گی، ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی، کہ یہ ساری قرآن کی ایکسپلینیشن اور سنتیں اپنانا، اس کے لیے صحت پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہ جتنی بھی جو سنتیں ہیں نا اس میں آپ دیکھیں کہ ہم جتنا بھی ان کو اپناتے ہیں اس سے ہمارے فزیکلی بہت فائدے ہیں، میڈیکلی ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں، اور اس لیے ایک ایکٹیو اور ہیلدی اور قوی مومن ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی صحت کا، ڈائٹ کا، نیند کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کہ اللہ کو ایک قوی مومن پسند ہے۔ یہ میں سن رہی تھی حدیث اور پڑھ رہی تھی، تو مجھے یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر ہم اپنی صحت پر فوکس کریں اور پھر قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تو اس کے لیے صحت ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، عبادات کے لیے، اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے۔ جس کی صحت ٹھیک نہ ہو، اس کے سر میں درد ہوتی ہو، اس کا پیٹ کے پرابلمز بہت زیادہ، اور ذہنی الجھنیں اور پرابلمز ہوں، وہ عبادت پہ فوکس نہیں کر سکتا، وہ سنتیں نہیں اپنا سکتا۔ جیسے حدیث تھی، اس کا مفہوم تھا کہ دو مومن تھے، وہ اکٹھے مسلمان ہوئے۔ مفہوم ہے اس کا، میں آپ کو ایکسپلین کروں تو اس سے آپ کو ایک موٹیویشن بھی ملے گی، اور آپ کا دل بھی کرے گا کہ واقعی ہم تو اپنا بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہمیں تو سنتیں ایک سنت اپنانی چاہیے۔ کہ دو مومن تھے نا، وہ اکٹھے مسلمان ہوئے۔ اچھا، جب وفات کا ٹائم ہوا تو ایک کی وفات سمجھے پہلے ہوگی، سمجھے ایک ہفتہ پہلے ہوگی، اور ایک کی جو ہے نا ایک ہفتہ بعد۔ آپ دیکھیں جو ایک جس کی پہلے وفات ہوئی تھی، ظاہر ہے اس نیکیوں میں وہ اجر کم لے کر گیا، کیونکہ اس کی کچھ صحت ڈاؤن رہتی تھی، اور جو دوسرا تھا جو ایک ہفتے بعد فوت ہوا، اس نے اس ہفتے میں چونکہ اس کی صحت بہتر تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا یہ تو ایکسپلینیشن میں نہیں ہے بات بہت ڈیٹیل میں، لیکن جو اس سے سمجھنے کی بات ہے، امپورٹنٹ فوکس کرنے کی، کہ وہ صحت اچھی کی وجہ سے اپنی بڑی نیکیاں کما گیا۔ اس نے ذکر اذکار کیا۔ آپ دیکھیں آپ کے سر میں درد، جیسے میرے اکثر سر میں درد ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ آج بس فرض پڑھوں گی اور بس چپ کر کے لیٹ جاؤں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیویئر والا مائگرین ہو، تو میں اکثر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے تاکہ میں عبادت کر سکوں، اور خالص اس کے ساتھ کہ آپ لگ کے پھر ذکر کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو، آپ کہتے ہیں بس لیٹ جاؤ، ابھی کمر میں درد ہو رہی ہے، ابھی میں سفر سے تھک گئی ہوں، ابھی میں نہیں پڑھ رہی نماز، میں اٹھ کے پڑھوں گی، اٹھ کے سوئے تو گئی قضا گئی اور بس گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو شخص پہلے فوت ہو گیا اس کا اجر کم تھا، اور جو بعد میں جو قوی تھا، ایکٹیو تھا، الرٹ تھا، اس نے زیادہ اجر سمیٹا۔ تو یہ دیکھا کریں کہ اگر ہم سنتیں اپنانے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اپنی صحت پر فوکس کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ صحت بھی آپ کی جو ہے نا وہ وائس ورسا ہے، یعنی کہ صحت بھی اچھی ہوتی ہے جتنی آپ سنتیں اپناتے ہیں، کہ جتنی جتنی آپ سنتیں اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، اور آپ کا جو ہے نا پیس آف مائنڈ بھی رہے گا، اور آپ نیکیوں میں ایکٹیو ہو سکیں گے۔ تو زندگی میں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا بہت اچھی بات ہے، نیت اچھی ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے بھی سنتیں اپنانے، لیکن اس کے لیے صحت اچھی ہو، ایک بات۔ اور دوسرا یاد رکھیں کہ
جتنا بھی آپ پڑھیں اس میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں کہ سنتیں کیوں اپنا رہی ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس سنت کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے آف کورس فزیکل اور دنیا کے بھی فائدے آپ کو ملیں گے اور آخرت کے، لیکن اصل کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، مجھے ان سے محبت ہے اور میں سنتیں اپنا کر اپنے رب کو راضی کروں گی، کیونکہ نبی اللہ نے فرمایا نا کہ نبی کی پیروی کرو، جو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی 4605، جس میں ابو رافع سے روایت ہے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ اپنے تخت مسند پر ٹیک لگائے، اس کے پاس کوئی حکم آئے میرے احکام اور فیصلوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے روکا ہے، اور وہ یہ کہے کہ یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں جانتے، جو کچھ ہم نے پایا اللہ کی کتاب میں پایا، بس اسی کی پیروی کی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر خطرناک بات ہے نا، ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اور چاہتے ہیں حوض کوثر پہ پانی ملے، ان کے شفاعت نصیب ہو، سب کچھ ہو، لیکن دنیا میں جب سنتیں اپنانے کی بات ہے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا مطالعہ ہے یا اس کو زندگیوں میں لے کے آنا، اس کی اہمیت کرنا، اس ٹائم پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں زندگی ویسی بہت جو ہے نا شارٹ، اور وقت کا پتہ ہے کہ ہم اتنے سال جئیں گے اور 80 تک ہی میں پہنچوں گی، کچھ پتہ نہیں۔ جیسے ابھی سننے میں اتنے واقعات میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ فائر آگ لگ گئی اور گھر کے سارے جو ہے نا افراد جل گئے، اور میری اپنی دیورانی کا بھائی 38 ایئرز سیالکوٹ میں، وہ سے پوری فیملی کی آلموسٹ ڈیتھ ہو گئی، صرف بچہ بچی، اس کی بھی ٹانگیں جل گئی ہیں وہ۔ تو میں کہتی کتنی زندگی دیکھیں، 38 ایئرس کیا لائف ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ود ان سیکنڈس، اور آپ دیکھیں کہ کیا ہماری ٹائم ہے ہمارے پاس جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اٹھیں گے پڑھیں گے، اچھا یہ سنت، اچھا مسواک کرنا ہو پڑی ہوئی ہے، اچھا اٹھیں گے کریں گے مسواک، یا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو ایسے نہ کرو، یہ کھاؤ یہ فائدے مند ہے اور یہ نہ کھاؤ، تو ہم کہتے ہیں اچھا بعد میں دیکھیں گے، بڑھاپے میں یہ کام کریں گے۔ تو ہمیں کیا پتہ ہم نے بڑھاپے تک بھی پہنچنا ہے، یا ہمیں کیا پتہ کل کو ہم اس قابل ہوں گے۔ تو اصل چیز ہے نیت کی اور کوشش اور ارادہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش اور نیت دیکھے گا کہ اس کے لیے اس نے کتنی ایفرٹ کی تھی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کی طرف فوکس کریں کہ میری زندگیوں میں قرآن کیوں امپورٹنٹ ہے، اور اس قرآن کی سمجھنے کے لیے میں نے اپنی لائف کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، اور کیوں میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے اپنی سنتوں کو زندگی میں لے کر آؤں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو اگزامپلس دیں کہ قصر نماز کے جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے، اور اسی طرح بہت سی حدیث میں جو بہت سی اگزامپلز ہیں جس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح ایکسپلین کیا کہ اپنی زندگیوں کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے سنتوں کو اپناؤ، اور یہ نہ صرف تمہیں فائدہ دیں گی کہ تمہاری زندگی خوبصورت ہوگی، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہم جس طرح قصر نماز کی اگر آپ اگزامپل دیکھیں اور اس سے ہمیں بات کو زیادہ سمجھ آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم زیادہ اسپینڈ جس کے ہم ملنے گئے ہیں، آؤٹ آف سٹی گئے ہیں، تو ہمیں زندگی میں اور ہمیں اور امور میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ زندگی میں اگر ہماری قصر نماز ہے یا یہ سنت اپنانے سے ہمیں جو مشکل ہو رہی ہے، لیکن ہمیں جو اگر ڈیپتھ میں ہم جائیں تو ہمیں فائدہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کو اپنانے کی وجہ سے ہمیں اور بہت سے امور میں فائدہ سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مثالیں دیکھیں کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث کہ امانت داری آسمان سے اتری، لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں یعنی کہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے لیے امانت ہے نا، امانت داری ہمارے اندر ان بلٹ ہے کہ ہم کوئی خیانت کریں تو ہمارے اندر سے ملامت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کی محبت اور اس کو امانت داری سے اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کا علم حاصل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، یالی بن امیہ سے روایت ہے کہ کہا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تو اب تم لوگ امن میں ہو پھر قصر کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا
مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر کیا فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، رعایت ہے جو اللہ نے تم پر کی ہے، اس لیے تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا نا کہ اگر ہم قصر نماز کو یہ لے لیتے کہ صرف جنگ کی حالت میں ہی قصر پڑھنی ہے اور سفر میں تو خیر ہے، تو آپ کہتے کتنی مشکلیں، کتنے سفر لوگ کرتے ہیں ابھی بھی، کتنے کتنے گھنٹوں کا، امریکہ کی فلائٹ اور 16 گھنٹے کی، اس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور بائی روڈ بھی کوئی لوگ جو سفر کرتے ہیں یا کسی اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ نمازوں کی اور جمع کر لو، قصر کے علاوہ بھی جمع اکٹھی کر لو، زور اثر اکٹھی پڑھ لیں یا مغرب اور عشاء اکٹھی کر سکتے ہیں، کتنی ہمارے دین میں آسانی ہے نا۔ تو جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سنتوں کو اپنانے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو پہلے فوکس کریں اور قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے سنت کے اوپر عمل کیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قصر نماز کے علاوہ بہت سی اور حدیث سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ کس طرح ہماری زندگیاں، جیسے وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ جو روزہ رکھنے کے بارے میں کہ جب سفید دھاری اور کالے دھاری کا جو فرق ہے وہ ایکسپلین پتہ چلے کہ کالی دھاری اور سفید دھاری، اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق، تو انہوں نے کہا یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہیں سفید دھاگا اور سفید دھاگے سے۔ کہتے ہیں میں نے 2 ڈوریاں لے لی، ایک سفید تھی اور دوسری کالی، میں اٹھ کر ان کو دیکھتا رہتا کہ اب یہ سفید والی کالی اور وہ مطلب فرق پتہ چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ باتیں کہی۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں میرے استاد سفیان انہیں یاد نہ رکھ سکے، آپ نے فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو وہ ایک دھاری سی نکلتی ہے اور وائٹ آپ آسمان میں ایک چیز نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے جسے پو پھٹنا بھی کہتے ہیں، اور فجر کا جو وقت ہوتا ہے اور اس ٹائم آپ دیکھیں کہ سحری ہم کھا کے ختم کرتے ہیں، تو یہ وہ سفید اور کالے دھاگے نہیں تھے، کتنی آسانی کر دی نا، انہوں نے بتایا کہ تم یہ کرو، یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ عبداللہ کہتی ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو جو لوگ ایمان لے اور اپنے مال میں جو ظلم کی آمیزش کی، جیسا آیا نا سورۃ اللقمان میں کہ شرک جو ہے نا ان شرک لظلم عظیم، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ جب یہ آیت آئی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو بڑا ظلم کرتے ہیں، ہم کو لوگوں کے جو ہے نا کو مار پیٹ، جیسے ہم بچوں کو ہم مار دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کے ظلم ہے، تو یہ تو ظلم یعنی کہ اللہ کا حق نہ دینے کے بارے میں آیت تھی۔ تو آپ دیکھیں عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے مال میں ظلم کی آمیزش نہ کی، مسلمانوں پر یہ بات گراں گزری۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، نہیں ہم میں کوئی ایسا جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا، کیا تم لوگوں نے سنا نہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، جس سے پتہ چلا کہ شرک جو ہے وہ اللہ کا حق نہ دینا اور وہ والا ظلم ہے، تو اس میں بھی انسان جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ بہت زیادہ جو قرآن کی ایکسپلینیشن ہے وہ جب حدیث پڑھنے سے اور سنتیں اپنانے سے پتہ چلتی ہے تو پھر ہمارا شرح صدر ہوتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ایسے نہیں، ایسی ہے، ہماری زندگیاں بھی آسان ہوتی ہیں اور ہمیں آسودگی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو روزے کے بارے میں شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرضیت کے بارے میں آیا کہ کیا جو چھوڑیں گے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن میں آیا کہ کون عورتیں جو ہے نا وہ نہیں، جس کے بارے میں سنن نسائی کی حدیث ہے 2276، جس میں بتایا گیا، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کی، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی کہ وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ اس کے لیے چھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ عورتیں وہ ابھی پریگنینسی شروع نہیں ہوئی اور رمضان آنے والا ہے اور پتہ چلا اچھا جی نہیں مجھے لگتا ہے مشکل ہوگی، حالانکہ پہلے انکریج کیا گیا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں اور آپ ہیلتھی ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں تو آپ روزہ رکھ بھی سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے مشکل ہو رہی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہے، آپ چھوڑ دیں روزہ۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں دین میں، اور یہ ہمیں سنتوں سے پتہ چلتا ہے حدیث کو ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں پڑھنے سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں آسانی پی، کہ قرآن میں تمام امور کو جنرلی ڈسکس کیا گیا اور کچھ امور ہے جس کی ایکسپلینیشن ہمیں حدیث میں ملتی ہے، اور اس کو پڑھ کے سمجھ کے ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ آسان بھی ہوتی ہیں اور قرآن کا اصل فہم ہمیں
جو ہے نا پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ نالج انکمپلیٹ ہو جاتی ہے اگر ہم حدیث کو پریکٹیکلی نہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا سنتے چھوڑ کے گئے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جیسے حائضہ کے بارے میں جو ہے وہ آیا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے ابھی وہ روزے بھی سارے نمازیں بھی رکھنی ہوتی ہیں، اور روزوں کا بھی ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اچھا روزے بھی رکھنے اس حالت میں، اور پتہ چلا کہ فزیکلی اور مینٹلی ہم اس کنڈیشن میں کس طرح جو ہے نا ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہماری کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری جو ہے نا سنتوں کو اپنانے کی اہمیت، کہ اگر ہم قرآن کی جو ہے امپورٹنس اس کو کب سمجھیں گے، کہ اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو اپنانا کتنا ضروری ہے، اور سنتوں کو اپنانے کے لیے پیاری بہنوں اپنی صحت کا خیال رکھنا اور وقت کو ضائع نہ کرنا، کہ ہم اپنی دیکھیں کہ ہم اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی صحتوں کو بالکل پرواہ نہیں کی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنی جتنی آپ سنتوں کو فالو کریں گے اس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، اور اس کی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ برکتیں اور رحمتیں بھی آئیں گی، جو ہے نا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور وہ رحمتیں اور برکتیں ہم اپنی زندگیوں میں فیل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارا سیشن تھا اتباع سنہ کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس کا سیکنڈ، کہ قرآن کی جو ہے ضرورت سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت کیوں امپورٹنٹ ہے، اور اس میں نے آپ کو مثالوں سے ایکسپلین کیا، اور کوشش کی اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی جو ہے نا توفیق دے۔ اور اطاعت اور اتباع میں فرق میں نے آپ کو بتایا کہ اطاعت کیا ہے، کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا دیا لے لیں، اور جو سے منع کیا ٹھیک ہے، لیکن اتباع اس سے تھوڑا سا ہائی لیول ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں، کہ وہ کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، کب کرتے تھے، وین، ہاؤ، ویئر، واٹ، یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکسپلین کیا اپنی احادیث میں، اپنی سنتوں سے۔ تو اس کا مطالعہ کیجئے، چھوٹی چھوٹی سنتے، چھوٹی سی بڑی پیاری کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات، اس میں کہ ان کے روزے کیسے ہوتے تھے، وہ نفلی روزے کون کون سے رکھتے تھے، ازواج کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوتا تھا، اور وہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہی ہے، جیسے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن پڑھنے سمجھنے کی سیرہ اور ان کی جو احادیث اور ان کی جو لائف ہے اس کو پڑھنے کا پھر بہت سمجھنا ضروری ہے۔ تو اپنے وقت کو مینیج کیجئے، اپنے زندگیوں میں سے ٹائم نکالیے کہ آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، کہ ہم بڑے دعوے نبسم کی، تو آپ سیرہ دیکھیں، اچھا غزوہ بدر تھا، احد تھا، اس میں نبسم کیسے معاملہ کرتے تھے، کیسے مکی اور مدنی زندگی ہماری زندگیوں میں بھی آتی ہے، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں، تو اس میں کیسے کول اینڈ کام رہنا ہے، نبی کی کیا اسٹریٹجی ہوتی تھی، اور آپ دیکھیں کہ معاملات کیسے وہ کرتے تھے، اور معمولات ان کے کیسے ہوتے تھے۔ تو سیرہ کا مطالعہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو ڈیپتھ میں دیکھنا، یہ قرآن کی جو ہے نا سمجھنے میں آپ کو بہت ہیلپ کرے گی، جتنا آپ سنت کو اہمیت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کو صحیح سمجھنے، اور قرآن کے ساتھ حکمت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تزکیے کے لیے ہمارے لیے آئے اور رول ماڈل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس کا جو تقاضے ہیں اس کو صحیح طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اسپیشلی صحت کا، اور اپنے ٹائم کو ضرور مینیج کریں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے ایکٹیو ہو کے عبادت کریں، سنتوں کو اپنائیں، قرآن کے علم کو، اور پریکٹیکلی اس چیز کو اسپریڈ کریں آگے، کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، جو کہ ہمارے نبی وسلم کی سنت بھی ہے، اور جو ہمیں ایکسپلینیشن سے پتہ چلتی ہے۔ چلیں جی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔